ਨਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਫ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। جتنے بھی مسئلے نے تقریباً اکثر دے اندر فقہی اختلاف تھوڑا بہت موجود ہے، روایات مختلف پائیاں جاندیاں نے، اور اس حوالے نال بھی اس مسئلے دے حوالے نال بھی تین قسم دے الفاظ جڑے نے اور روایات دے اندر ملدے نے۔ تحت سرہ ناف دے تھلے، فوق سرہ ناف دے اتے، اور علی صدر سینے دے اتے، یہ تین روایتاں جڑیاں نے وہ ملدیاں نے۔ ایک علمی اختلاف ہے، جس بندے دے نزدیک جیڑی روایت زیادہ ترجیح انہوں ہوندی، انہوں سمجھ آمدی کہ یہ زیادہ مضبوط ہے یا زیادہ قابل عمل ہے یا مختلف وجوہات کی بنا تو اس نو لے لیندا ہے، انہوں ترجیح دیندا ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی بندہ کری ہاتھ بندہ ہے، کوئی کری ہاتھ بندہ ہے، ادھے وچ ایڈا مسئلہ نہیں۔ ہن امام مالک جڑے نے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھن دے قائل نے، بعض کری ہاتھ بنن دے قائل نے، بعض کری ہاتھ بنن دے قائل نے، لیکن ادھے وچ کچھ لوکی ایسے نے جڑے کردار ادا کردے نے، ایک شریر کردار ادا کردے نے۔ وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ نبی پاک دی احادیث نے مسئلے نو علمی طور تے بیان کرنا چاہیے ہے، بلکہ وہ ادھے تے مذاق بازی کرتے ہیں۔ ہن میں تانوں دو تین الفاظ دسنا کہ وہ کیڑے الفاظ بولتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے سی کہ جڑے بندے ناف دے تھلے ہاتھ بنتے ہیں وہ ناپاک تے پلیت جگہ دے اتنے ہاتھ بنتے ہیں۔ دوسرے کہہ رہے سی وہ واگا بارڈر دے کولے ہاتھ بنتے ہیں، اور تیسرے جڑے نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشاب دی تھیلی دے ہاتھ بنتے ہیں، اور مذاق کرتے ہیں اور طرح طرح دیا شکلاں تے نمونے بنا کے گل کرتے ہیں۔ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ حدیث دا ادب ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں گل بات بیان کرن دا۔ جڑا بندہ اس طرح گل کرے دا وہ اسی جواب دواں دے، لیکن دواں دے حدیث دی روشنی اندر میں ہن صرف تواڈے سامنے پیش کرنا ہے کیا احادیث موجود نے کہ نہیں موجود۔ اگر موجود نے تے بندے نو گل علمی طور تے کرنی چاہیے، اس طرح دا نبی پاک دی حدیثاں دی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، انہاں دا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ گل نہیں کرنی چاہیے۔ میں تواڈے سامنے پیش کرنا پہلی حدیث، حدثنا وکی عن موسیٰ بن عمیر عن علقمہ بن وائل ابن حجر عن ابیہ قال، وائل ابن حجر اپنے باپ تو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جڑے نے اور ناف دے تھلے بننے نے تحت السرہ۔ اے مصنف ابن ابی شیبہ جلد پہلی صفحہ نمبر 390، مطبوعہ ادارۃ القرآن والعلوم اسلامیہ کراچی۔ دوسری حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد کے اندر 645 نمبر حدیث مبارکہ ہے، ان ابی جحیفہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نماز وچ جڑے ہاتھ نے وہ تحت السرہ رکھنے نے۔ سنت یہ ہے من السنۃ وضع الکف علی الکف، سنت یہ ہے کہ ہاتھ تے ہاتھ ناف دے تھلے تحت السرہ۔ کتنی حدیث مبارکہ ہو گیا؟ دو۔ تیسری حدیث مبارکہ کنز العمال جلد 16 صفحہ نمبر 203، او دے اتر گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ان علی قال ثلاثۃ من اخلاق الانبیاء، تین چیزاں نبیاں دا اخلاق نے، تین چیزاں نبیاں دا اخلاق نے، نبیاں دا طریقہ نے، تعجیل الافطار، وقت ہو جائے تے افطار جلدی کرنا، وتاخیر السحور، اور سحری وچ تاخیر کرنا، ووضع الاکف اکف تحت السرہ فی الصلاۃ، اور ہاتھ جڑے نے اور نماز وچ تحت السرہ باندھنا، ناف دے تھلے باندھنا۔ کتنی حدیث ہوگی؟ تین۔ حدیث نمبر 4 سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 647، قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اخذ الاکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، ہاتھ جڑے نے وہ تحت السرہ باندھنے نے۔ کتنی حدیث مبارکہ ہو گیا؟ اگے مصنف ابن ابی شیبہ او دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت حجاج بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرماندے نے کہ میں ابو مجلس تو پوچھیا، سوال کیتا یا سنیا، قلت کیف یدا، میں نے پوچھا کہ ہاتھ کیویں بندنے نے؟ قال یدہ باطن کف یمینہ علی ظاہر کف شمالہ ویجعلها اسفل من السرہ، کہ انہاں فرمایا کہ سجے ہاتھ دا اے باطن کھبے ہاتھ دے ظاہر دے اوتے اس طرح رکھنا ہے کہ اسفل من السرہ، ناف دے تھلے ہاتھ بندنے۔ ابراہیم نخی آپ تو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر، وہ بھی فرماندے نے کہ تحت السرہ ہاتھ بندنے۔ کتنی زیادہ احادیث مبارکہ، اور دی روشنی اندر انسان نو علمی موقف اختیار کرنا چاہیے کہ میں اس نو مننا، اے میرے نزدیک زیادہ ترجیح والی ہے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہی وجہ کہ ذاکر نائک جدوں ایک بہت وڈی شخصیت اپنے مسلک دی، اپنے معاملات دی، اس نو لوکاں نے بڑا چاہیا، بڑا لیڈر، لیکن اس نے جس وقت اے گل کیتی ہے نا کہ پوچھا گیا ہاتھ بنن دے والے نال، کہ اس نے کہا دوویں طریقے موجود نے حدیث دے اندر، ہاتھ سینے تے بننا، ہاتھ ناف دے تھلے بننا۔
ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਸਲਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਹੈ? لہٰذا ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ اور انکار کرنا, مذاق کرنا ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। علمی طور ਤੇ اختلاف ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ اور ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ادب موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہوئے پاکستان کل انہاں واپس ٹر جانا، دعا کرو خیر خیر نہ ٹر جان۔ اچھی کہو آپ وہ فرماندے نے با ہتھاں لی بات چھوڑ دیو، کوئی ہتھے بننے کوئی ہتھے بننے، ہتھے بھی حدیث ہے ہتھے بھی حدیث ہے۔ اج تو رات رانا جت جڑی ہتھوں دی حدیث سن وکھائی جا، اج تے رات تہاڈی راندی ہے نا جڑی تھلے دی حدیث ہے ناف تو تھلے سن وکھائی جا نا۔